من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے۔ اللہ کا درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، تمام اصحاب کرام پر اور جملہ مومنین موحدین و موحدات پر۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں باشندگان کرنیل گنج کو اور اس مرکز امام بخاری کے تمام ذمہ داروں کو، جنہوں نے یہ ایک خوبصورت سی محفل سجائی۔ مغرب کے بعد جو بچوں کا پروگرام دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی اور دل خوشیوں سے لبریز ہو گیا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ قرآن پاک کی آیات، اس کی سورہ حفظ کیے ہوئے ہیں۔ بعض نے تجوید سے اور بعض نے تھوڑی غلطیوں کے ساتھ اسے پڑھا، اور تاریخ اسلامی کی عمدہ معلومات ان کے ذہن نشین ہوئی، اور ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں کے ذمہ داران اس طرح کا پروگرام ماہ بماہ کرتے رہتے ہیں۔ اس بات سے اور زیادہ خوشی ہوئی کہ الحمدللہ یہاں پر توحید کی فضائیں، اس کی زمزمہ سنجیاں قائم ہیں، اور یہ نغمات ان فضاؤں میں گردش کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور برکتیں اترتی ہیں۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ذمہ داروں کو قبول فرمائے، ان کے تمام اعمال میں برکت ڈال دے، اور ہماری یہ جو بستی ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں، اللہ رب العزت ان کے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ انتہائی خوشی ہوئی دیکھ کر، اور دل بہت باغ ہے اور مسرت سے لبریز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کو آگے چل کر دین کا داعی بنائے، دین کا مبلغ بنائے، دین پر عمل کرنے والا بنائے، اور دین کا پھیلانے والا بنائے، اور استقامت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میرا جو عنوان دیا گیا ہے وہ اولاد کی تربیت کے لحاظ سے ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے ہو۔ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے، بہت بڑا تحفہ۔ اللہ نے جن کو اولاد دے رکھی ہے وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک باپ دن بھر محنت کرنے کے بعد بدن اس کا تھکن سے چور، پسینے سے شرابور جب اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور اپنے بچوں کو کلکاریاں مارتا دیکھتا ہے اور ان کے چہروں پر مسرتیں دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ وہ ساری تھکن بھول جاتا ہے اور لپک کر اپنے بچوں کو گود میں اٹھا لیتا ہے، اور اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، نعمتیں بے بہا ہے۔ ذرا ان لوگوں کو دیکھیے جن کی اولادیں نہیں ہیں، شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہے، محروم ہیں اولاد سے، ان کی مسرتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں، ان کی ہنسی، ان کے قہقہے مصنوعی معلوم ہوتے ہیں۔ پریشان، باپ پریشان کہ میری اولاد نہیں، ماں پریشان کہ میری گود بھر نہیں رہی ہے، دادا پریشان کہ میرے آنگن میں کلکاریاں نہیں گونج رہی ہیں۔ اور پھر جب وہ اللہ کے سامنے رو کر دعائیں کرتے تو مجھے حضرت زکریا علیہ السلام کی یاد آتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں ہے،
میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کی ایک ایک بات انتہائی اہم ہے. ہماری آپ کی باتیں تو فضول بھی ہوتی ہیں، فالتو بھی ہوتی ہیں، 10 باتیں کرتے ہیں تو 2-4 باتیں کہیں کام کی ہوتی ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر ایک لفظ فالتو نہیں. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، سمندر بھرا ہوتا ہے اس کے اندر. کبھی آپ غور کر کے دیکھیں کہ یہ زکریا علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ نے قرآن پاک میں پیش کیوں کیا، کیا وجہ؟ بڑے نقطے ملیں گے آپ کو. پہلی بات سمجھ لیجئے، زکریا علیہ السلام وقت کا پیغمبر، وقت کے نبی ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں، اللہ کا پیغام ان کے پاس آتا ہے، اللہ رب العزت ان سے گفتگو فرماتا ہے، وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں. جبریل علیہ السلام اولاد نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا انہوں نے اللہ سے اولاد نہیں مانگی ہوگی؟ مانگی ہوگی. بسا اوقات آدمی نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی. بڑی حکمتیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے کار فرما. اب دیکھیے قرآن جو اس کا ذکر کرتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، وہ اللہ کی عبادت میں لگ گئیں، اور اللہ نے ان کے اوپر ایسا فضل فرمایا، ایسا فضل کہ ان کے پاس میوے آتے ہیں، بغیر موسم کے پھل آتے ہیں. اب حضرت زکریا علیہ کلما دخل زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا. حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے ہیں. حضرت مریم اللہ کی عبادت کر رہی ہیں اور پھل رکھے ہوئے ہیں، اور بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کہتے یا مریم، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ ان پھلوں کا تو موسم نہیں، تو یہ پھل تیرے پاس آئے کہاں سے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگی کہ یہ اللہ نے بھیجے ہیں. عزیزان محترم ذرا غور کیجئے، مریم سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ پھل کہاں سے آئے، یہ تو بے موسم پھل ہیں، اس موسم میں تو یہ پھل ہوتے ہی نہیں ہیں، تو یہ پھل آئے کہاں سے؟ اور مریم ایک جواب دیتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اب وہ نبی، وقت کا پیغمبر، ایک دم سے بات دل میں چبھ جاتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت، رب ذوالجلال والاکرام، جو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، مجھ بوڑھے کو اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ لہٰذا وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کہتے ہیں اے میرے رب، میرے معبود. اب دیکھیے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ کیا زکریا نے دعائیں نہیں مانگی ہوں گی؟ زکریا علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہوں گی، لیکن عزیزان محترم، ہمارے پیارے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سے جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے انا عند ظنی عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں. زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں، دعا تو مانگ رہے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ ہے کہ ہم تو بوڑھے ہیں، اولاد کیسے ہوگی؟ لیکن اب ایک دم سے جو دل پہ چوٹ لگی تو آنکھوں سے جو آنسو بہے اور جو تڑپ کر پکارا اللہ کو کہ اے میرے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما دے، یرثنی و یرث آل یعقوب، جو وارث ہو جائے، نبوت کا وارث ہو جائے، آل یعقوب کا وارث ہو جائے. اے اللہ، میں اولاد اس لیے مانگ رہا ہوں کہ وہ تیرا بندہ بنے، کار نبوت کو سنبھالنے والا بنے، لوگوں کے درمیان توحید کو پھیلانے والا بنے، لوگوں کے درمیان سے شرک اور بدعات کو ہٹانے والا بنے. اے اللہ، اسلام کا سپاہی پیدا فرما دے، دین کا داعی پیدا فرما دے، مبلغ پیدا فرما دے. اے اللہ، میں اولاد اس لیے مانگ رہا ہوں. یہ جو طلب کے دعا پکاری گئی میرے عزیزو، یہ جو جب ہمارا پورا بدن دعا بن جاتا ہے، سراپا دعا بن جاتا ہے،
اور ایک اللہ کے علاوہ اس وقت ذہن میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے ہم اپنے رب کے سامنے ہیں اور میرا پروردگار دینے والا ہے اور وہ مجھے دے گا، یقیناً مجھے دے گا۔ یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ کبھی واپس ہی نہیں گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم حی کریم، دیکھو لوگو تمہارا پروردگار بہت شرم کرنے والا ہے، یستحیی من العبد اذا رفع یدیہ ان یردہما خالیا، اللہ کو شرم آتی ہے اس بات سے کہ جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے تو وہ اس کو خالی ہاتھ واپس کر دے۔ تو اے لوگوں کان کھول کر سنو، اللہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا، یا تو بندہ جو مانگ رہا ہوتا ہے اللہ اس کو وہی دے دیتا ہے، یا اس سے بہتر دے دیتا ہے، یا اس دعا کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا اور بندے کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں سنو، اس بندے کی کچھ نیکیاں میرے پاس ہیں جو اس نامہ اعمال میں نہیں لکھی ہیں۔ بندہ کہے گا پروردگار میری کون سی نیکیاں آپ کے پاس ہیں؟ سب کچھ تو اس میں ہم نے دیکھ لیا، نماز ہم نے دیکھ لی، روزہ ہم نے دیکھ لیا، صدقہ ہم نے دیکھ لیا، ذکر و خیرات ہم نے دیکھ لیا، کسی کو چھپ کے دیا وہ بھی دیکھ لیا، اکیلے میں تجھ کو پکارا وہ بھی دیکھ لیا، تلاوت دیکھ لی، سب کچھ تو ہم نے دیکھ لیا، راستے سے ایک پتھر ہٹا دیا تھا، کانٹا ہٹا دیا تھا، وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، تو پروردگار کون سی نیکی میری ایسی ہے جو آپ کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس جانب دیکھو، بندہ اپنی داہنی جانب نظر کرے گا تو دیکھے گا کہ پہاڑوں جیسی نیکیاں، پہاڑوں کے برابر نیکیاں۔ وہ بندہ کہے گا پروردگار کیا یہ سب میری ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ساری نیکیاں تیری ہیں۔ وہ کہے گا میرے پروردگار یہ بھی مجھے بتا دیجئے یہ کون سی نیکیاں میں نے کی ہیں جس کا مجھے پتا نہیں ہے، نامہ اعمال میں درج نہیں ہے، فرشتوں کو خبر نہیں ہے، اور پروردگار آپ نے اتنا پہاڑوں جیسی نیکیاں دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے دنیا میں مجھ سے دعا مانگی تھی، فلاں دعا مانگی تھی۔ وہ کہے گا ہاں پروردگار میں نے دعا تو مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا میں نے وہ دعا قبول کی تھی، تجھے مل گئی؟ تو وہ کہے گا نہیں پروردگار نہیں ملا مجھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ہے اس کا بدلہ۔ بندہ چیخ پڑے گا اور کہے گا اے میرے پروردگار کاش کی دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج اس کا بدلہ دیا جاتا۔ جنت کے اعلیٰ مقام، اعلیٰ ترین جنتیں اس کے بدلے میں کہ میں نے دعا کی اور اللہ نے دعا کو میرے لیے رکھ لیا کہ قیامت میں دیں گے۔ تو اللہ کا در تو وہ در ہے کہ بندہ جب مانگتا ہے تو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اذن نکثر یا رسول اللہ، تب تو ہم خوب دعائیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکثر، اللہ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے اور اللہ دیتے دیتے نہ تھکے گا۔ تم کتنا مانگو گے؟ مانگو، اللہ نہ تھکے گا۔ تم کھاتے کھاتے تھک جاؤ گے، اللہ کھلاتے کھلاتے نہ تھکے گا۔ تمہارا دامن تنگ پڑ جائے گا اور اللہ کی عطا اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو تڑپ کر دعا مانگی ہے، عزیزان محترم، تمام لوگوں سے میں عرض کرتا ہوں، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے لیے کہ سنو، یہ تمہارے زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں، جو الفاظ نکلتے ہیں، اپنی اولاد کو بددعا مت دیا کرو۔ تمہیں کیا پتا کون سی ایسی ساعت ہو جو قبولیت کی ہو اور تمہاری وہ بددعا قبول ہو جائے۔ آج ہماری مائیں بہنیں بہت ایسا ہوتا ہے، باپ بھی ایسا کرتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، بیٹے نے کوئی غلط کر دیا کہ اللہ تجھے تباہ کر دے، برباد کر دے، ارے موت آ جائے تجھے، حیضہ کاٹے تجھے، مر جائے تو، بیماری لگ جائے تجھے، نگاہوں سے دور ہو جا تو، بھاگ جا کہیں جا کے، مر جا کہیں جا کے۔ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، بدترین شیطان کہہ دیتے ہیں، خبیث کہہ دیتے ہیں، ملعون کہہ دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر اللہ نے دعا سن لی
اور اس کے بعد یہ بچے واقعی شیطان بن گئے، پھر یہ واقعی لعنتی بن گئے، پھر یہ واقعی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، تو تمہارے آنسو نہیں تھمیں گے روتے روتے، پھر تم اپنا سر پٹکو گے، اپنا ہاتھ اپنے سر پہ مارو گے اور کہو گے کہ کیا ہو گیا، یہ میرے بچے کیسے ایسے ہو گئے، ہم نے تو بڑی امیدوں سے پالا تھا، یہ بچے کیسے ایسے نکل گئے۔ ایسے نکلے نہیں، اس میں تمہارا دخل ہے بہت بڑا۔ تم نے بد دعا کی، تم نے اللہ کی باتوں کو سمجھا نہیں، تم مومن ہو، تم نے اپنی بات نہیں جانی، تمہارے دل کے اندر ایمان ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، تم نے اس کو سمجھا نہیں، تمہاری نکلتی ہوئی دعائیں فرشتے اسے لیتے ہیں، اللہ کے ہاں پہنچاتے، تمہیں پتہ نہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ کے ہاں نوٹ کیا جاتا ہے۔ تم فالتو نہیں ہو اور فالتو باتیں بھی مت کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور باپ کو خبردار کیا۔ میرے عزیزو، تربیت کے تعلق سے ایک بات بتاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لوہا جب اسے کوئی شکل دینی ہوتی ہے تو اسے آگ میں تپاتے ہیں، پھر وہ مولڈ ہوتا ہے، مڑ جاتا ہے۔ سونا، اگر کوئی آدمی سونے کے زیورات بنانا چاہتا ہے تو سونے کے زیورات کو پہلے اس سونے کی جو ڈلی ہوتی ہے اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے۔ جب وہ آگ میں تپ جاتی ہے اس کے بعد اس کے اندر جب پگھل جاتی ہے تو مڑنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ مڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو اس سے زیورات بنتے ہیں۔ اب سنیے میری بات، ماں اور باپ دونوں اس بات کو سنیں بہت اچھی طرح سے۔ بچوں کی تربیت کی ایک عمر ہوتی ہے عزیزان محترم، بچوں کی تربیت کی ایک عمر ہوتی ہے۔ پیدائش سے لے کر 11، 12، 13 سال تک کی جو یہ عمر ہوتی ہے یہ بچوں کی تربیت کی عمر ہوتی ہے۔ بچے اس میں وہ سیکھتے ہیں جو ماں باپ انہیں سکھاتے ہیں۔ ماں باپ ایک آئینہ ہوتے ہیں، بچے جس میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ بچے وہ پھول ہوتے ہیں جو سامنے والے سے خوشبو کشید کرتے ہیں، اپنے اندر خوشبو لیتے ہیں۔ آپ جیسے ہوں گے بچے پھر ویسے ہی بنیں گے، ویسے ہی آئینہ بنے گا، ویسے ہی وہ پرتو ہوں گے، ویسے ہی وہ آئینہ دار ہوں گے۔ اب آپ بتائیں، اگر یہ عمر گزر جاتی ہے 12 اور 13 سال کی عمر سے، جب بچہ آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر اب سختی آتی ہے۔ اب وہ ذہن کسی طرف اور ہو چکا ہوتا ہے، کسی اور جانب اس کا ذہن جا رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ بچہ ایسا کیسے نکل گیا، یہ بچہ یوں کیسے ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے تربیت نہیں کی۔ اب میں اس کے ڈارک پہلو، جو کالے پہلو ہیں، وہ آپ کو دکھاتا ہوں میرے عزیزوں، اور خاص طور سے خواتین جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ سنیں، اور آپ حضرات سنیں جن کی شادی ہو چکی ہے یا جن کی شادی ہونے والی ہے۔ میں نے آپ سے کہا یہ ڈارک پہلو ہے، ہمیں انالائسس کرنا ہے۔ اگر کوئی پودا آپ نے لگایا، زمین میں پودا لگایا اور وہ پودا مرجھا گیا، سوکھ گیا، تو آپ کو غور کرنا چاہیے کہ خرابی کہاں رہ گئی۔ کیا اسے پانی نہیں ملا، یا اسے زیادہ پانی ملا، یا اسے کھاد نہیں ملی، یا اسے سخت زمین ملی، زمین شور ملی، یا اس پر دھوپ زیادہ پڑی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ پودا مرجھا گیا جو ہم نے پودا لگایا تھا؟ پانی بھی ہم نے دیا ہے، کھیت بھی ہم رکھا ہے، زمین بھی ہے، پھر مرجھا کیوں گیا؟ یہ انالائسس آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے بچے ہمارے لیے اللہ کا عظیم تحفہ ہیں، اور جیسے تحفہ ہیں ویسے ہی ہماری ذمہ داری ہیں، یہ ہماری امانت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب دیکھیے، یہ بچے مرجھا گئے، بچے خراب نکل گئے، بچے غلط نکل گئے، ماں باپ کو ستانے والے نکل گئے۔ سوال کیوں ایسا ہوا؟ آئیے اس پر غور کرتے ہیں، اسلامی ہدایات کیا ہے اس سلسلے میں۔ پہلا قدم جب غلط ہوتا ہے، آپ نے دیکھا جب عمارت بنتی ہے تو اگر پہلی اینٹ مستری ٹیڑھی میڑھی رکھ دے تو پوری دیوار پھر ٹیڑھی چلی جاتی ہے۔
فارسی شاعر کہتا ہے خشت اول چونہج میمار کج تا سریا بھی ربت دیوار کج. اگر مستری پہلی اینٹ ٹیڑھی میڑھی رکھ دے تو پوری دیوار ٹیڑھی میڑھی چلی جاتی ہے. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم شادی کرنے چلو، بنیاد پہلی اینٹ جو آپ رکھنے جا رہے ہیں، نوجوانوں سنو کان کھول کے، اور جو نوجوانوں کے باپ ہیں اور ماں ہیں وہ بھی سنیں کان کھول کے. جب آپ جاتے ہیں رشتہ طے کرنے کے لیے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں نگاہیں اٹھا کر دیکھو، تنکح المرأۃ لاربع، 4 چیزوں کی بنیاد پر ایک خاتون کو پیغام نکاح لوگ دیتے ہیں، شادی کرتے ہیں 4 چیزوں کی بنیاد پر، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا. لوگ مال دیکھتے ہیں کہ مال کتنا زیادہ ہے، دولت کتنی زیادہ ہے تو ہم شادی کریں، یا خوبصورتی دیکھتے ہیں، چہرے کی رونق کیسی ہے، قد کاٹھی کیسی ہے، سر و قامت ہے کہ نہیں، بدن کیسا ہے، جسم کیسا ہے، آنکھ اور ناک کیسی ہے، ہونٹ کیسے ہیں، یہ سب دیکھتے ہیں جمال کی بنیاد پر. اور کچھ لوگ شادی کرنے میں حسب و نسب دیکھتے ہیں، خاندان کیسا ہے، ہڈی سے ہڈی ملائی جاتی ہے، خاندان سے خاندان ملایا جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین کو دیکھ لیتے ہیں، دینداری ہے کہ نہیں. اب آپ نے فرمایا کہ تم دینداری کو اختیار کرنا، فاظفر بذات الدین تربت یدا، تم دینداری کو اختیار کرنا، خوشحالی ہوگی تمہارے ساتھ میں. اب عزیزوں ہم نے بالکل الٹا کر دیا. ہمارے یہاں کچھ لوگ جب جاتے ہیں شادی کے لیے تو لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں، دونوں پہلے نمبر پر دولت دیکھتے ہیں. یہودیوں کا مزاج دولت دیکھنا، دولت چاہیے. لڑکا کیسا، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے کوئی مطلب نہیں، عقیدہ کیسا ہے کوئی مطلب نہیں، شرک و بدعات میں ڈوبا ہے کوئی مطلب نہیں، بلڈنگ کیسی ہے، مکان کیسا ہے، نوکری کیا کرتا ہے، سرکاری نوکری ہے، سرکاری جاب ہے کہ نہیں، کتنا پیسہ کماتا ہے، کتنا پیسہ لے کر آتا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں. لڑکے والے لڑکی والے کو، لڑکی والے لڑکے والے کو، اس بنیاد پر رشتہ طے کیا جا رہا ہے. دیکھا آپ نے، جب آپ پہلی اینٹ رکھیں گے، وہ ہماری خواتین جو بچپن سے بالغ ہونے سے پہلے ہی پردے میں آ گئیں، جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہیں، جن کے چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، انگلی کا انگوٹھا کسی نے نہیں دیکھا، جو انتہائی پردے میں رہنے والی، اسلام پر عمل کرنے والی، دین پر عمل کرنے والی، جو اللہ کے سامنے رونے والی، گڑ گڑانے والی، قرآن اور حدیث کو سمجھنے والی، شریعت پر عمل کرنے والی، ہماری وہ خواتین، وہ ہماری بچیاں بیٹھی ہیں. اور یہ جہیز کا لالچی انسان اژدہا اور سانپ بن کر جاتا ہے اور پوچھتا ہے دولت کیسی ہے، پیسہ کیسا ہے، چہرہ دکھاؤ اس کا، خوبصورتی ہے کہ نہیں. ہماری مائیں بہنیں جاتی ہیں اور اس لڑکی کو جو 5 وقتہ نمازی ہے، جو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے، دین اسلام پر عمل کرنے والی ہے، اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ہونٹ کیسے ہیں، ناک کیسی ہے، آنکھیں کیسی ہیں، بال کیسے ہیں، گردن کیسی ہے، پیر کیسے ہیں، جسم کیسا ہے، موٹی ہے کہ پتلی ہے، ناٹی ہے کہ سر و قد ہے، طویل القامت ہے. اب سب دیکھ رہے ہیں اور اس بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہیں. تمہیں اس کی نمازیں نظر نہ آئی، تمہیں اس کی دینداری نظر نہ آئی. اب تم بتاؤ کہ تمہاری اینٹ جب پہلی ہی غلطی رکھی جائے گی تو کیا ہوگا؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو لڑکی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، لڑکی پسند نہیں آئی. کیا چیز پسند نہیں آئی؟ آنکھیں چھوٹی ہیں، یہ پسند نہیں آئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا دل دکھا دیا تم نے. ذرا سوچ کر دیکھو تم کہ تمہارے جسم میں بنانے میں تمہارا کیا ہاتھ ہے. یہ آنکھیں تم نے بنائی ہیں، یہ ناک تم نے بنائی ہے، یہ کان کیا تم نے بنائے ہیں، یہ قد کیا تم نے بنایا ہے، یہ رنگ و روپ کیا تم نے بنایا ہے.
یہ تو اللہ نے بنایا ہے جل جلالہ جل شانہ، اور تم نے اس بنیاد پر ریجیکٹ کر دیا۔ اللہ بھی تم سے ناراض ہوگا، اور اس کے دل سے جو بد دعائیں نکلیں گی وہ تمہاری زندگی کو تباہ و برباد کرنے والی ہوگی۔ تم اس بات کو مانو یا نہ مانو، تم چاہے آگے بڑھ جاؤ، لیکن تمہارے گھر پر جو اللہ کا قہر ٹوٹے گا وہ تم بچ نہیں پاؤ گے، تمہارے گھر کا سکون غارت ہو جائے گا۔ تم نے اس بچی کو ٹھکرا دیا جو نماز و روزہ کرنے والی، جو تلاوت کرنے والی، ارے وہ تمہارے گھر میں آتی، اس کو حدیثیں یاد ہیں، اس کو قرآن پاک کی تعلیمات ازبر ہیں، اسے معلوم ہے کہ وہ اگر فاقہ بھی کرے گی تو اللہ اسے اجر دے گا، وہ شوہر کی خدمت کرنے والی ہوگی، مال کی حفاظت کرنے والی ہوگی، بیجا آرائش کرنے والی نہ ہوگی، وہ صبر کرنے والی ہوگی، شکر گزار ہوگی۔ لیکن تم نے یہ ساری کوالٹیز کنارے کر دی اور لے کر آئے اس کو جس کو تم چاہتے ہو کہ اس کا رنگ روپ اچھا ہو، دولت اس کی اچھی ہو، خاندان اس کا اچھا ہو۔ پھر تمہیں کیوں اس بات کی تلاش ہے کہ ہماری بیوی ایسی نہیں ہے، تو میری بات نہیں مانتی، تو ایسا نہیں کرتی ہے، تو اس کے اندر یہ غلطیاں ہیں، اس کے اندر یہ خامیاں ہیں، اس کے اندر یہ برائیاں ہیں۔ اللہ کے بندے، تم نے اسے تلاشا ہی کب تھا؟ جو چیزیں تم نے تلاشی تھی وہ تم کو مل گئی۔ تو ہمیں اس بات پر پہلی بات ہمارے نبی نے جو تعلیم دی ہے، اے مسلمانوں کان کھول کر سنو اور اس پر عمل کرو۔ سب سے پہلی جو تعلیم دی ہے کہ جب رشتہ کرنے جاؤ تو اس میں دینداری کو تلاش کرو۔ تم اگر لڑکا دیکھنا چاہتے ہو، دلہا دیکھنا چاہتے ہو اپنی بیٹی کے لیے، بہن کے لیے یا کسی رشتہ دار کے لیے، اگر تم لڑکا دیکھنا چاہتے ہو تو دینداری دیکھو۔ رزق تو اللہ دینے والا ہے، کس کو اس نے بھوکا مار دیا؟ بتائیے، اتنی بڑی بستی ہے کرنیل گنج، کون ہے یہاں جو بھوکا مر رہا ہے؟ کون ہے جس کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے ہیں؟ کون ہے یہاں پر جو بھوکا مر گیا؟ اللہ رزق دینے والا ہے، وہ آئے گی، وہ بھی اپنا رزق لے کر آئے گی۔ لیکن تم نے تو دولت دیکھنی شروع کر دی۔ تم کو تو چاہیے کہ وہ لڑکا بلند حویلی کا اور عمدہ مکان کا اور عمدہ دکان اور شاپس کا مالک ہو، فیکٹریاں ہوں، مل ہوں، دکانیں ہوں، دولت ہو، عہدہ ہو، لوگوں میں رتبہ ہو، رسوخ دار ہو۔ تم نے یہ چاہا تو پھر بہت ساری چیزیں تو پھر تم کو برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو اسلام نے جو ہمیں سب سے پہلی چیز سکھائی ہے میرے عزیزوں، وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم دیندار کو تلاش کرو، دینداری کو ترجیح دو۔ دین کہاں ہے؟ عقیدہ کہاں ہے؟ وہ دیکھو کون ہے جو توحید پر قائم ہے، کون ہے جو نبی کی محبت میں سرشار ہے، کون ہے جو سنتوں کا طلبگار ہے، کون ہے جس کی زندگی اور جس کی زندگی کا ہر لمحہ اور زندگی کا ہر ورق قرآن اور حدیث پر عمل کرنے میں بیت رہا ہے۔ اس کو تلاش کرو، ڈھونڈو اسے۔ یہ جب زندگی، یہ پہلی بنیاد جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اور اس کے بعد جب آپ کی بیوی آ جائے اور گھر کے اندر آ جائے تو جو چیز ہمارے نبی نے سکھائی ہے، آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، مجھ سے وصیت لے لو اس عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہمارے آپ کے چہرے بھی برابر نہیں ہیں، الگ الگ قسم کے ہیں، تو ایک دوسرے کا ذہن کیسے الگ الگ نہیں ہوگا؟ آپ کچھ چاہتے ہیں، وہ کچھ اور چاہتی ہے، لیکن دونوں کو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے۔ اور جب آپ اس بچی کے ساتھ جو آپ کے گھر میں دلہن بن کر آئی ہے، جب آپ اس کو محبت دیں گے، اس کو عزت دیں گے، 2 چیزیں آپ دے کر دیکھ لیجئے، ایک محبت اور ایک عزت، یہ 2 چیزیں دیکھ کر دیکھ لیجئے، اس کا دل آپ کے لیے کھل جائے گا۔ اس دل کے اندر آپ کے لیے محبت ہی محبت ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں ڈانٹ کے، مار کے، برا بھلا کہہ کے، تانا دے کر اور اس کے کام میں کیڑے نکال کر اور عیب نکال کر آپ چاہیں کہ اس کو اپنا بنا لیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کا قانون ہے، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کسی کو ڈانٹیں بھی، کسی کو برا بھلا بھی کہیں، اس کے کام میں کیڑے نکالیں، اس کے میکے والوں کو برا بھلا کہیں اور چاہیں کہ وہ اچھی بھی رہے آپ کے لیے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے پہلی تعلیم دی ہے کہ جب اے شوہر، تم شوہر ہو، یہ بیوی تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عزت دو، محبت دو، خیانت نہ کرو، بددیانتی نہ کرو،
اپنی محبت اپنی توجہ اس کو دو۔ میرے عزیزوں جب ایسا ہوگا تو گھر کا ماحول عمدہ ہوگا۔ اب دیکھیے بیوی سے کیا کہا گیا، عورت سے کیا کہا گیا؟ عورت سے کہا گیا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت سے کہتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ اس کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ انتہا بتا دی گئی کہ تمہارا شوہر اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، تمہاری کیا ذمہ داری ہے کہ شوہر تمہیں دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، امانت داری ادا کرنے والی ہو، نمازوں کی پابند ہو، روزہ رکھنے والی ہو، جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ میرے عزیزوں یہ جو دو بنیادیں ہیں شوہر اور بیوی کی، یہی تو آگے چل کر ماں اور باپ بنتے ہیں۔ اب ان کے اولاد ہوتی ہے، ماں باپ، اب ذرا سا سوچئے میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ ہم سے سیکھتا ہے، بچہ حاصل کر رہا ہے، وہ ماحول حاصل کر رہا ہے، وہ چیز حاصل کر رہا ہے جو اپنے ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتا ہے، وہ ان کی نقالی کرتا ہے، ان کی کاپی کرتا ہے۔ اب بچے کی آنکھ کھلی، وہ دیکھ رہا ہے کہ باپ میری ماں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، مار رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ اس بچے کے کان میں کیا آوازیں جا رہی ہیں؟ ماں باپ کے جھگڑے جا رہے ہیں۔ باپ اپنی بیوی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اسی بچے کی آنکھوں کے سامنے مار رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، نماز ایک ٹائم کی بھی نہیں پڑھتا۔ تو آپ سوچیں کہ یہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ آپ جسے ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے، جو آپ بولیں گے وہ اس کے اندر ریکارڈ ہو جائے گا۔ بچے وہی سیکھ رہے ہیں۔ ماں غیبت کر رہی ہے، فون پر موبائل پر بات کر رہی ہے، بچہ سن رہا ہے، اگرچہ وہ بولنے کے لائق نہیں، 6 مہینے کا بچہ ہے، 3 مہینے کا بچہ ہے، 1 سال کا بچہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ تو کچھ نہیں سیکھ رہا ہے؟ نہیں، اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے، وہ سب سیکھ رہا ہے، ساری چیزیں جان رہا ہے۔ آپ کام کر رہی ہو گھر میں اور گانے بج رہے ہیں، ڈی جے بج رہے ہیں، فل آواز میں موسیقی بج رہی ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ بچہ تلاوت سیکھے گا؟ آپ گھر میں گانے بجائیں اور بچہ تلاوت سیکھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ گانا بجائیں گے بچہ گانا سیکھے گا، تلاوت لگائیں گے بچہ تلاوت سیکھے گا، آپ نماز پڑھیں گے بچہ نماز پڑھنا سیکھے گا، آپ غیبت کریں گے بچہ غیبت کرنا سیکھے گا، آپ جھوٹ بولیں گے بچہ جھوٹ بولنا سیکھے گا، آپ برائی کریں گے، دوسروں کی کمیاں نکالنا شروع کریں گے، ہر ایک کے کام میں عیب نکالیں گے، بچہ کل آپ کے کام میں عیب نکالے گا، کل آپ کی کمیاں نکالے گا، کل آپ کو گالیاں دے گا، پھر نہ کہنا ہمیں کیا معلوم تھا، تم نے جو بھرا ہے وہ اس سے نکل رہا ہے، جو چیز آپ نے اس کے اندر پیوست کی ہے وہ چیز اس کے اندر سے باہر آ رہی ہے۔ تو پہلی بات جو بڑی اہم بات ہے کہ شادی بیاہ کرنے میں دینداری کو ترجیح دینا، نمبر 2 پر شوہر اور بیوی کے تعلقات محبتوں پر مبنی ہوں، عزت دینے پر مبنی ہوں، محبت کرنے پر مبنی ہوں، ورنہ بچہ پھر جو سیکھے گا ویسا ہی ریئیکشن سامنے آئے گا، جیسا ایکشن ہوگا ویسا ہی ریئیکشن سامنے آئے گا۔ اور بچے اسی عمر میں سیکھتے ہیں، جب وہ شیر خوار ہیں، دودھ پینے والے بچے، وہاں سے لے کر 12-13 سال کی جو عمر ہوتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم 7 سنین، جب بچے تمہارے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو اور ان کے بستروں کو الگ کر دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ ادا کریں تو ان پر سختی کرو، مارو انہیں۔ یہ تربیت دی گئی ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے، یہ بچے کی فیڈنگ کی جا رہی ہے۔ جیسے بچے کو آپ دودھ پلاتے ہیں تو بچہ توانا ہوتا ہے، طاقتور بنتا ہے، اس طرح بچے کو عقیدہ سکھائیں، توحید سکھائیں، چیزیں سکھائیں۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں حدیث شریف سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت ہے، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام
قلت لبیک یا رسول اللہ قال یا غلام قلت لبیک یا رسول اللہ قال یا غلام قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا غلام انی اعلمک ثلاث کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو استمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك وإن استمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواہ ابو داؤد الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھیے اس سے کیا پتا چلا، حضرت عبداللہ ابن عباس وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپ کی تربیت میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ اب ذرا سا دیکھیے کہ اس چھوٹے سے بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تربیت فرما رہے ہیں۔ جہاں جا رہے ہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ اب جو ماں اور باپ ہیں سوچے ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے، جو بچے سے غافل ہو جاتے ہیں، بچہ کیا کر رہا ہے پتہ ہی نہیں، بچے کو موبائل پکڑا دیا، وہ آپ اپنا موبائل دیکھ رہے ہیں، بچے کو پکڑا دیا وہ اپنا موبائل دیکھ رہا ہے، وہ ادھر گیم میں لگا ہوا ہے، کارٹون دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، اور بھی جو چیزیں ہیں وہ سب دیکھ رہا ہے، اور آپ اپنے موبائل، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ بچے کو چھوڑ دیا آپ نے، تو بچے کو چھوڑ دیا تو پھر اس کے اوپر نگرانی تو رہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر جا رہے ہیں کہیں تو عبداللہ ابن عباس کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، جو چھوٹے سے بچے ہیں اب وہ لے کر جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے وہ بیٹھے ہیں آپ کے پیچھے، آپ کی کمر کو پکڑے ہوئے، اس طریقے سے کمر کو، جیسے چھوٹا بچہ کمر کو پکڑ لیتا ہے، وہ کمر کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی سواری پر جا رہے ہیں۔ اچانک آپ کہتے ہیں اے یا غلام، اے بیٹے سن، وہ پیچھے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جی بتائیے۔ اللہ کے رسول کچھ نہیں بولتے، خاموش۔ تھوڑی دیر کے بعد چلنے کے بعد کہتے ہیں اے بیٹے سن، وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتائیے۔ 6-7 سال کی عمر ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پھر خاموش رہتے ہیں، کچھ نہیں بولتے۔ اب دیکھیے بچے کے اندر ایک کیوریسٹی پیدا ہو گئی، اتسکتا پیدا ہو گئی، ارے کیا بات ہے۔ پھر آپ نے کہا یا غلام، اے بچے سن، وہ کہہ رہے ہاں اللہ کے رسول فرمائیے جی۔ ان کا پورا ذہن متوجہ ہو گیا۔ دیکھیے معلوم ہوا کہ نصیحت بہت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، چلتے پھرتے نصیحت نہیں کی جاتی۔ ہمارے ہاں ماں باپ اپنے بچوں کو جب ڈانٹنا چاہتے ہیں بری طریقے سے ڈانٹتے ہیں، کیسے کھانا کھا رہے ہو، ایسے کھانا کھایا جاتا ہے، یہ کیا کر لیا، یہ کیا کپڑا پہن لیا، کہاں جا رہے ہو، کدھر نکلے جا رہے ہو۔ یہ جو ہارش، جو سخت کلمات ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں، اس طریقے سے نصیحت نہیں کی جاتی ہے۔ نصیحت بڑے پیار سے کی جاتی ہے، ذہن کو ٹٹولا جاتا ہے، ذہن کے اندر انڈیلا جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی کیسے اس کو نصیحت کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے سن۔ وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، بالکل سننے کے لیے تیار، آپ کچھ نہیں بولتے۔ وہ پھر اپنا مگن ہو گئے، پھر آپ نے کہا اے بیٹے سن، اب وہ پھر تیار ہو گئے۔ یہ ان کا ذہن تیار، بالکل ارے کیا بات ہے، بار بار اللہ کے رسول پکار رہے اور کچھ کہہ نہیں رہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے انی اعلمک ثلاث کلمات، اے میرے بیٹے میں تجھے 3 باتیں سکھا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظ، ان 3 باتوں کو یاد کر لو، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنے قیمتی الفاظ ہیں یہ، اللہ حفاظت کرے گا، یہ 3 باتیں یاد رکھ لو، اللہ حفاظت کرے گا۔ اللہ کے رسول اپنے بچے کی تربیت کر رہے، کیسے تربیت کر رہے، نہ ڈانٹا ہے، نہ مارا ہے، نہ جھڑکا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں تو 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت میں رہا، کبھی آپ نے ڈانٹا ہی نہیں آج تک۔ ایک بار سے مجھے کام سے بھیجا تھا اور میں راستے میں بچوں میں کھیلنے میں لگ گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا، تو اللہ کے رسول نکل کر آئے، وہ تو انتظار کر رہے تھے، نکل کر آئے، دیکھا میں کھیل رہا ہوں، تو آپ نے گدی آ کر میری پکڑ لی اور کہا میں نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا، گئے نہیں۔ وہ گئے اللہ کے رسول میں بھول گیا، کہا ٹھیک ہے اب جاؤ۔
نہ ڈانٹا نہ مارا. یہاں تو لوگوں کا غصہ تو ناک پہ رکھا رہتا ہے, فرسٹریشن نکالتے ہیں, غصہ نکالتے ہیں. باہر گئے کسی سے لڑائی ہو گئی, اب وہاں تو کچھ کہہ نہیں پائے, گھر میں آئے تو کہیں بیوی کو کہہ دیا, کہیں نعوذ باللہ کبھی کبھی ماں کو بھی کہہ دیتے ہیں, کبھی کبھی باپ کو بھی کہہ دیتے ہیں, اپنے سے بڑوں کو بھی کہہ دیتے ہیں. ساری حیا, ساری تمیز, ساری شرم سب بھول جاتے ہیں. بالکل غصہ ہے, لوگ بھی کہتے ہیں اچھا صاحب غصے میں تھے. کیا غصے میں آپ کو کسی کی بے عزتی کرنے کا حق ہے؟ کیا آپ غصے میں جھوٹ بولیں گے, غیبت کریں گے, گالیاں دیں گے, اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے؟ یہ تو آپ کو حق نہیں ہے. آپ کا غصہ ہے تو کنٹرول رکھیے. لوگ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے لوگ, باپ جن کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے, بلا شبہ دل میں اپنے بیٹے کے لیے بڑی محبت ہے, بہت محبت ہے, لیکن ایک مصنوعی خول چڑھا ہے. گھر کے باہر کیسے بھی رہے, گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, اب گردن تن جاتی ہے, بدن اکڑ جاتا ہے, آنکھیں چڑھ جاتی ہیں. کبھی گرگٹان دیکھا ہے آپ نے؟ گرگٹ جس کا سر ایسے تنا ہوا رہتا ہے, وہ گرگٹ بن کر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, گویا کوئی بادشاہ اپنی سلطنت میں داخل ہو رہا ہے. گردن اکڑی ہوئی ہے صاحب. اب وہ بچے ڈر کے مارے کونے میں چھپے جا رہے ہیں, بیوی بیچاری ڈری جا رہی ہے, یہ پتہ نہیں کیا بول دیں, پتہ نہیں کیا کہہ دیں. گھر کے سارے لوگ ادھر دبک گئے, کوئی ادھر دبک گیا, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں. شان سے آ کر کرسی پر اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے بادشاہ سلامت تخت طاؤس پر بیٹھتے ہیں. یہ مزاج نہیں ہے, یہ اسلام نے نہیں سکھایا ہے, یہ آپ کو نہیں سکھایا ہے. یہ سخت کلمات کہنا, یہ برتاؤ رکھنا, یہ رویہ رکھنا, یہ نہیں سکھایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات فرماتی ہیں, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یداعبنا, اللہ کے رسول ہم کو ہنسایا کرتے تھے, مذاق کیا کرتے تھے, تفریح کیا کرتے تھے, ہنسایا کرتے تھے. یہ ابوسن قمطریرہ بن کے نہیں رہتے تھے, چہرہ بالکل تنا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. بڑے پیار سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو نصیحت کرتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام, اے میرے بچے, غلام کہتے ہیں بچے کو عربی میں, غلام. اور وہ جو غلام ہے جسے سلیو کہتے ہیں انگریزی میں, اس کے لیے لفظ عبد کا استعمال ہوتا ہے. انا عبداللہ ورسولہ, میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, جو عبد کے معنی غلام, اور غلام جو عربی میں کہا جاتا ہے اس کے معنی بچے کے آتے ہیں. غلام یافع, ایک نوجوان سا بچہ, چھوٹا سا بچہ, یہ غلام کے معنی آتے ہیں. اس سے پہلے سبھی کے خیر. آپ نے کہا کہ یہ اے میرے بچے, میں تمہیں 3 باتیں سکھا رہا ہوں, یہ بات اگر تم یاد کر لو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان بچے کے لیے یہ بات ہے. اللہ کے رسول, ہر بچے. کیا بات؟ نمبر 1, احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کو یاد رکھو, اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے. یہاں تو لوگ بھول جاتے ہیں, عیش میں مستی میں بھول گئے, اللہ کو یاد نہیں رکھا. جب مصیبت پڑی تو اللہ کو یاد کرنے لگے, جب پریشانی آئی تو اللہ کو یاد کرنے لگے, جب خوشیوں کا موقع ہے تو بھول گئے اللہ کو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, قرآن پاک میں سورہ تبارک الذی میں اللہ نے کیا فرمایا ہے, قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ان بندوں کی کیا پرواہ پڑی ہے اگر یہ مجھ سے دعائیں نہ کرے. تم دعائیں کرو, اللہ تمہاری دعا سننے کو تیار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قریب ہوں اس کے, قل ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا. اور یہاں لوگ اللہ کو نہیں پکار رہے ہیں. کیا ہے؟ چپ چاپ لیٹے ہوئے بستر پہ. ماں پوچھ رہی ہے کہ بیٹا کیا بات ہے, کہے لیٹے ہو؟ کہ بڑی ٹینشن ہے, بہت ٹینشن ہے, بہت پریشانی ہے, کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا ہے, دل ٹوٹ چکا ہے, کسی دوست سے دھوکہ مل چکا ہے, کوئی پیسہ لے کر چلا گیا ہے, بڑا غم ہے. میرے عزیز, یہ تمہارا ٹوٹا ہوا دل تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے آنا چاہیے تھا. مضبوط تو وہی کرتا ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهِ, ہم نے دلوں کو مضبوط کر دیا, باندھ دیا. وہ دل جو ٹوٹ گیا تھا ہم نے اس دل کو باندھ دیا. سورہ کہف کے اندر اللہ نے فرمایا ہے. ٹوٹے ہوئے دل جو غموں سے لاچار ہیں, بیچارے آج کل کے بچے ہمارے گیم کھیلتے ہیں, ہار گئے, بالکل ایسا لگتا ہے جسے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا.
یہاں تو لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، میدان میں گئے، گیم ہے بھائی، لیکن کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہار گئے، آپ بالکل کھانا نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے. اچھا ان کو تو سمجھ میں آ رہا ہے بیچارے کرکٹ دیکھ کھیلنے گئے تھے، محنت کی تھی، ہار گئے، اب دکھ ہو گیا، یہ تو سمجھ میں بھی آ گیا تھوڑا بہت. لیکن وہ لوگ جو ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے دوسروں کو کرکٹ کھیلتے دیکھ رہے ہیں، وہ کھلاڑی جو ہارے یا جیتے لاکھوں لاکھ روپے ان کو ایسے ہی ملنا ہے، وہ ہار گئے تب بھی پیسہ ملنا ہے، جیت گئے تب بھی پیسہ ملنا ہے، ان کو اتنا غم نہیں ہے. یہاں لوگ کھانا چھوڑے پڑے ہیں، کھانا نہیں کھائیں گے، دل نہیں کر رہا ہے. اور نعوذ باللہ شیطان نے ایسی راہیں کھولی ہیں بے دینی کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول سے دور ہونے کی بنیاد پر، کہ لوگ جوا کھیل رہے ہیں، سٹے لگا رہے ہیں، کھلاڑیوں کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں. اللہ کی قسم یہ جوا ہے، یہ حرام ہے. ایسا کرنے والے جہنم کا کندہ بنیں گے، اللہ کی سزا کے مستحق ہوں گے. عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری نصیحت فرمائی ہے. احفظ اللہ، اے بندے مومن، اے بچے، اے نوجوان، اے بوڑھے، اے عورت، سب سن، تو اللہ کو یاد رکھ. اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا. اللہ کو کیسے یاد رکھنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ، جو صحابہ کرام نے ذکر کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا اللہ کے رسول کے ساتھ میں، کہ میں صبح سے شام تک اللہ کے نبی کے ساتھ میں رہوں گا، میں دیکھوں کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف جو استغفار گنا ہے وہ 100 مرتبہ تھا، 100 سے بھی زیادہ. صحابہ نے پوچھا کیسے پڑھتے تھے اللہ کے رسول؟ کہنے لگے یوں کہتے تھے استغفر اللہ. صرف استغفار کی بات ہے، باقی ذکر و اذکار کی بات نہیں ہے. جس کا معاملہ ہر کام وہ کچھ کرنے چلے بسم اللہ، خوشی ملے الحمدللہ. جو دعائیں سیکھتا ہو، کھانا کھانے کی دعا، ابھی ہمارے بچوں نے، چھوٹے چھوٹے بچے، بالکل چھوٹے بچے، ابھی منہ سے ان کے الفاظ بھی نہیں نکل رہے صحیح، اور دعا یاد ہے، سورہ فاتحہ یاد ہے. فرشتے مسکرا دیتے ہیں ان دعاؤں پر، فرشتے مسکراتے ہیں ایسے ماں اور باپ پر، اور ایسے معلم اور استاد پر، اور ایسے معاشرے پر، اور ایسے مرکز پر جہاں لوگ آ کر یہ دعائیں سیکھتے ہوں. سورۃ الفاتحہ سیکھ، وہ چھوٹی سی بچی اور چھوٹے سے کئی بچے جو ابھی بول نہیں پا رہے ہیں صحیح، ابھی ان کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے ہیں، وہ الحمدللہ رب العالمین سنا رہے ہیں، وہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا سنا رہے ہیں، وہ سوتے وقت کی دعا سنا رہے ہیں. اگر سوتے میں آپ کی نیند کھل جائے، کروٹ آپ لیں تو کیا پڑھے، وہ دعا سکھا رہے ہیں آپ کو. یہاں تو لوگ بوڑھے بوڑھے ہو گئے، ان کو بھی یہی دعا ہی نہیں معلوم ہے. اللہ رب العزت کو کیسے یاد کرنا ہے پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھایا ہے تم اللہ کو یاد رکھو. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، گھر کے اندر داخل ہو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. شیطان مردود تم سے دور ہٹ جائے گا، بھاگ جائے گا، تمہارے قریب نہیں آئے گا شیطان، اس کی ہمت نہیں ہوگی، کمزور ہو جائے گا وہ. قید الشیطان کان ضعیفا، اللہ کے ذکر کے سامنے، اللہ کی قوت کے سامنے اس کی کیا مجال، جو آ جائے قریب بھی آ جائے وہ. یہ دعائیں سکھائی. اللہ کے نبی نے فرمایا تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اس کے بعد جو چیز سکھائی ہے، اللہ اکبر، بہت عظیم بات سکھائی ہے میرے عزیزو. جڑ سکھا دی آپ نے، اللہ کی قسم آپ نے توحید کی جڑ پکڑا دی. آپ کو تو فکر نہیں اپنے بچوں کی، بچہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، موبائل دے دیا مست ہو گئے آپ. کون سی تم نے ذمہ داری ادا کی ہے اپنے ماں کے ہونے کی اور باپ کے ہونے کی، سوائے یہ کہ پیسے دے دیے. باپ ہونے کی حیثیت سے تم نے پیسہ دے دیا اور سمجھ لیا کہ بس ہم نے بہت اچھا کام کر لیا، اچھے کپڑے پہنا دیے، بس تم نے سمجھا کہ ہم نے بہت اچھا کام کر لیا، کھلونے لا کر دے دیے، بچے کی فرمائش پوری کر دی. یہ سب تم نے جو کیا یہ تو دنیا کا ہر باپ کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے. وہ مزدور جو بیچارہ 100 روپے کماتا ہے وہ بھی اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کے لیے مٹھائی لاتا ہے، پھل لاتا ہے، وہ کھلونے لاتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے. تم نے کیا کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ اگر تم اللہ کے نبی کے طریقے پر چلے ہوتے اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق تم نے بچے کی تربیت کی ہوتی تو یہ کارنامہ ہوتا اور اللہ کے ہاں سے تم اللہ کے عظیم اجر کے مستحق ہوتے. سب سے پہلا کام جو ابھی ہم نے سورہ لقمان پڑھی، سورہ لقمان کیا ہے؟ یاد کر، اذ قال، یاد کرو
جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، دیکھیے لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے، وہ الحکیم کہلاتے ہیں، نبی تو نہیں تھے وہ، نبی کی حیثیت سے ان کا ذکر نہیں کیا گیا، وہ حکیم تھے، دانا، دانشور جس کو کہتے ہیں، بہت بڑے دانشور، عقل مند، ذہین شخص، دارشنک۔ اذ قال لقمان لابنہ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب وہ نصیحت کر رہے تھے اپنے بیٹے کو، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اس میں تین باتیں قابل غور ہیں اس آیت میں، تین باتیں۔ پہلی بات، ایک باپ کا فرض ہے کہ اپنے بیٹے سے کنورسیشن کرے، بات کرے، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسری بات، وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اس کو نصیحت کر رہے ہیں، وہ اسے سمجھا رہے ہیں، ارے زمانے کے اتار چڑھاؤ، اللہ کی توحید اور شرک تم نہیں بتاؤ گے تو اس بچے کو کون بتائے گا؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری بات ہے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ دیکھیے باپ کا لہجہ جب اپنے بیٹے کے ساتھ دوستانہ ہوتا ہے، محبت والا ہوتا ہے اور بڑے اہتمام سے بات کرتا ہے تو بیٹا کان لگا کے اپنے باپ کی بات کو سنتا ہے، وہ جو چاہے بھر دے۔ اس وقت وہ ایک خالی تختی ہوتا ہے، وہ ایک ٹیپ ریکارڈ ہوتا ہے، ریکارڈر، آپ جو بھر رہے ہیں وہ لے رہا ہے۔ حضرت لقمان نے کیا نصیحت کی؟ یا اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصیحت کرتے ہوئے، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، سنو سنو سنو، تم شرک مت کرنا، چاہے تمہیں بوٹی بوٹی کر کے کاٹ ڈالا جائے اور چاہے تمہیں آگ میں جھونک دیا جائے، شرک مت کرنا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کس قدر جلال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت لقمان کا یہ ذکر اللہ نے خاص طور سے کیا ہے سورہ لقمان کے اندر، کہ کیسے اس نے کہا کہ اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلی چیز سکھائی وہ اللہ کی توحید سکھائی۔ تم اندھے ہو اگر تم اللہ کو نہیں جانتے، اور تم انتہائی گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہو اگر تم شرک کرتے ہو۔ سب سے پہلی چیز جو سکھانی ہے وہ بچے کو توحید سکھانی ہے۔ اور 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، حضرت انس کو اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو، عبداللہ ابن مسعود کو اللہ کے نبی کیسے سکھا رہے ہیں، کس طریقے سے سکھا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود جب بڑے ہوتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، ان کی بیٹیاں ہو جاتی ہیں اور بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں، ایک مرتبہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی گلے کے اندر تعویذ پہنے ہے۔ عبداللہ ابن مسعود ٹھٹک جاتے ہیں، ان کے قدم رک جاتے ہیں اور کہنے لگے، اے میری بیٹی یہ کیا تم نے گلے میں دھاگا ڈال لیا؟ اللہ کی قسم شرک اور توحید عبداللہ بن مسعود کے گھر میں نہیں رہ سکتے۔ بیٹی نے وہ تاگا اٹھایا اور نوچ کر توڑ کر پھینک دیا۔ یہ توحید کی تعلیم ہوتی ہے جو بچپن سے سکھائی جاتی ہے تو اس کے اثرات اس طرح سے مرتب ہوتے ہیں۔ یہی عبداللہ بن مسعود ہیں جو اپنے شاگرد کے ساتھ میں جا رہے ہیں، راستے میں گانے کی آواز آتی ہے، اپنے دونوں انگلیوں کو اپنے کان میں ڈال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا ہے اور کہا ہے کل قیامت سے پہلے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ ریشم کو اور گانے کو حلال کر لیں گے۔ دیکھا آپ نے، یہ توحید کی تعلیم کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بچے کی ذہن کو دیکھیں آپ، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو نصیحت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے وہ نصیحت توحید کی، وہ جڑ آپ نے فرمایا، وہ جڑ ہے توحید کی۔ کیا کہا؟ اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تجھے کچھ مانگنا ہوگا تو اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اگر تجھے مدد چاہنی ہوگی تو اللہ سے مدد چاہنا۔ اور سن، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ،
الا ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء. یہ پوری روئے زمین، ساری مخلوقات اگر تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے یہ کہ اللہ چاہ لے. اور اگر یہ ساری مخلوقات، سارے انسان و جنات سب مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے یہ کہ اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو. رفعت القلم، قلم اٹھا لیے گئے، تقدیر لکھی جا چکی. یہ جو نصیحت کی ہے، اللہ اکبر. یہاں لوگ پریشان ہوتے ہیں، کوئی دقت میں آ گئے، چلیے صاحب فلاں پیر صاحب کے پاس چلتے ہیں، کوئی مزار کے پاس جا رہا ہے، کوئی پیر کے پاس، کوئی تعویذ لکھوائے لے رہا ہے، کوئی گنڈا پھکوائے لے رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دھاگا باندھا اور اس میں پھونک ماری اس نے کفر کیا، یہ سحر کیا، اس نے جادو کیا. اس نے یہ تمہیں نہیں کرنا ہے. یہاں لوگ معاشرے میں کرتے پھر رہے ہیں. اللہ پر بھروسہ رکھ بندے، تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، رزق تجھے اللہ نے دیا. جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت تیرے رزق کا انتظام کیا. جب تو دنیا میں آیا اللہ نے تجھے باہر نکالا، تیرے لیے رزق کا انتظام کیا. اور اب تو بڑا ہو گیا ہے، اب تو تعویذ کے چکر میں ہے، گنڈوں کے چکر میں ہے. اب تو درختوں کا طواف کر رہا ہے، مزاروں کا طواف کر رہا ہے، قبروں پر سنی کھا رہا ہے اور اس کے اوپر چادریں چڑھا رہا ہے. کیا ہو گیا تجھے؟ سب محتاج ہیں، سب محتاج ہیں اور اللہ سب کو دینے والا ہے. یہ توحید کی تعلیم آپ کے ذہن میں بھرنی ہے، اس بچے کے ذہن میں ڈالنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے کو سکھا رہے ہیں. آپ دیکھیں تو پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پیارے نواسے ہیں، حضرت حسن اور حسین دونوں کے دونوں اللہ کے پیارے رسول کے پیارے نواسے، جنت کے پھول، نوجوانان جنت کے سردار، اللہ کے کا کون پر سلام نازل ہو. حضرت حسن جا رہے ہیں، ساتھ میں ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، وہ انہوں نے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا یا بنیا میرے بیٹے، کخ کخ، تھوک دو تھوک دو، انا علی محمد لا ناکل صدقہ، ہم محمد کے خاندان والے، ہمارا خاندان صدقہ نہیں کھاتا. یہاں تو لوگ حرام مال ڈکار جاتے ہیں، دوسرے کا پیسہ ادھار لیتے ہیں، دینے کی نیت ہی نہیں ہوتی، کھا جاتے ہیں. دوسرے کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیتے ہیں، دوسرے کے مال کو چھین لیتے ہیں. دکان کے اوپر بیٹھتے ہیں تو چاہتے ہیں سامنے والے سے جتنا زیادہ پیسہ ہو سکے ایٹھ لے، جتنا زیادہ ہو سکے اسے چونا لگا دیں، بیوقوف بنا دیں، فراڈ کر لیں اس کے ساتھ میں. حرام مال کے نوالے جو اپنے منہ کے اندر یہ جا رہے ہیں، یہ تمہیں کہاں پہنچائیں گے؟ وہ جسم جو حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم ہی زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فکر کر رہے ہیں، بچہ کیا کر رہا ہے، بچہ کیا کر رہا ہے. اللہ کے نبی اس کی فکر کر رہے ہیں جو کہ چھوٹا بچہ ہے، بالکل چھوٹا بچہ، بھی 2 سال 3 سال کا بچہ ہے. وہ کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، اپنے منہ میں کیا ڈال رہا ہے. اور یہاں کے ماں باپ ان کو تو فکر ہی نہیں ہوتی بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے. کوئی فکر نہیں، سب اپنے اپنے میں مست ہیں، سب اپنے اپنے میں مگن ہیں. آج کل بڑی ایک چیز چلی ہوئی ہے، کہتے ہیں پرائیویسی دے دو بچوں کو، آزادی دے دو بچوں کو، جو چاہیں بنے. آزادی کی بھی تو ایک حد ہوتی ہے، اس کی بھی تو ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ کا کام، ماں باپ کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ بچے کو کھانا دے دیں. وہ جانور نہیں ہے، جانور کا کام ہوتا ہے آپ لا کے اسے پالتے ہیں، چارہ دے دیا جائے، کھانا دے دیا جائے، بس کافی ہو جائے. نہیں، ان بچوں کی تربیت کرنی ہے. یہ بکری اور بھینس کے بچے نہیں ہیں، یہ آپ کے بچے ہیں، انسان کے بچے ہیں. آگے چل کر یہ مستقبل کے معمار ہیں، آگے چل کر دین کے مبلغ اور داعی ہیں، یہ اسلام کے سپاہی ہیں. ان بچوں کی فکر کرنا یہ آپ کا کام ہے. اور اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا گیا ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور کل بروز قیامت اللہ تم سے ان کے بارے میں سوال کرے گا. ہم نے تم کو اولاد دی تھی، اب تم بتاؤ تم نے ان کی پرورش کیسے کی، ان کی نماز کی تم نے فکر کی کہ نہیں فکر کی، ان کے روزے کی تم نے فکر کی کہ نہیں فکر کی،
یہ بچے کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، ان کا عقیدہ کیسا ہے، ان کی توحید کیسی ہے، شرک کو انہوں نے جانا کہ نہیں جانا، بدعات کو انہوں نے جانا کہ نہیں جانا، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو جانا کہ نہیں جانا، یہ آپ کا فرض ہے کہ ان کو سکھائیں۔ اور اگر آپ نہیں سکھاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اور فرمایا کہ یہ جو تم کو اولاد دی گئی ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ آزمائش کے لیے دی گئی ہے، تمہاری آزمائش ہے۔ کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا ان بچوں کی تربیت کے بارے میں، تب تم کو جواب دینا ہوگا تم نے ان بچوں کی پرورش کیسے کی، کن بنیاد پر کی، کن خطوط پر کی۔ اچھے سے اچھے اسکول میں داخلہ کرایا، لیکن قرآن آیا، قرآن پڑھنا آیا، نماز آئی، دعائیں یاد ہوئیں، اللہ کے نبی کی سیرت معلوم ہوئی، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، عالم آخرت کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں پتہ چلا، معلوم ہوا کہ کچھ نہیں پتا، تو آپ ناکام ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان پر نگاہ رکھیں، جیسے گھر میں کوئی درخت لگاتا ہے، پودا لگاتا ہے، گلاب کا یا چمیلی کا، بیلے کا پودا لگاتا ہے، پھر اس کی فکر کرتا ہے، اس میں پانی ڈالتا ہے، اس میں کھاد ڈالتا ہے، اس میں سے اٹھنے والی غلط پتیوں کو، خاروں کو وہ صاف کرتا ہے اور کاٹتا ہے، اور اس طرح سے وہ پھول آگے بڑھتا ہے، تو پھر لہلہا جاتا ہے، چمن کو زار بن جاتا، چمنزار بن جاتا ہے، مشام جان کو معطر کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے بچے اگر اسلامی تربیت ان کی ہوگی اور اسلامی خطوط پر ان کو آپ پروان چڑھائیں گے تو یہ بچے پھول بن جائیں گے، ایمان والے بن جائیں گے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائیں گے، ماں باپ کی اور معاشرے کے اندر بڑوں کی عزت کرنے والے بنیں گے، ان کی زبان میٹھی ہوگی، سلیس ہوگی، شیریں ہوگی، ایک مہکتا ہوا پھول ہوں گے، ہر ایک خوش ہوگا ان کو دیکھ کر۔ اور آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ ٹیڑھے میڑے نکلیں گے، الٹے سیدھے نکلیں گے، بدماش و بدقماش نکلیں گے، زبان درازی کرنے والے نکلیں گے، اور اپنی بھی زندگی خراب کریں گے اور سامنے والے کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کی ہم اسلامی نہج پر تربیت کریں اور اسلام کے احکامات کو جانیں، اللہ کی توحید کو جانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جانیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ہمارا حشر مومنین صادقین موحدین کے ساتھ میں فرمائے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔